بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کے اوراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک انتہائی المناک اور افسوسناک سانحہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، داماد اور چوتھے خلیفہ راشد تھے، زہد و تقوی، شجاعت اور علم میں بے مثال شخصیت تھے۔ ان کی شہادت نے امت مسلمہ کو ایک عظیم صدمے سے دوچار کیا۔ اس تفصیلی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پس منظر، قاتل کے حالات، شہادت کا منظر اور اس کے بعد کے واقعات کا مکمل احاطہ کریں گے۔ میرے ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، جو آپ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ جنگوں میں آپ کی بہادری، علم و حکمت اور زہد و تقوی سب کے لیے ایک مثال تھی۔ ناظرین کرام، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں انتشار پیدا ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلافت سنبھالنے پڑی۔ تاہم یہ دور بہت فتنہ انگیز تھا۔ پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ صفین اور بعد میں جنگ نہروان جیسے بڑے واقعات پیش آئے۔ یہ دور خارجیوں کے ابھرنے کا بھی تھا، جو نہروان کی جنگ میں کمزور پڑ گئے، لیکن ان کے خیالات زہر بن کر باقی رہ گئے۔ یہی خارجی آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ ناظرین کرام، جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تحکیم ثالثی ہوئی تو کچھ لوگ اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ خارجیوں نے علیحدہ ہو کر اپنی جماعت بنا لی اور فیصلہ کیا کہ وہ 3 افراد کو قتل کریں گے جنہیں وہ امت کی خرابی کا سبب سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ یا کوفہ میں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، 3 خارجیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ ایک ہی دن تینوں کو قتل کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ ایک انتہا پسند خارجی تھا اور اس نے عین فجر کی نماز میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی شب عبد الرحمن بن ملجم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں چھپا ہوا تھا۔ فجر کے وقت جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کے لیے اذان دی گئی تو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لگا اور زہر فوراً اثر کرنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، جبکہ ابن ملجم کو قید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دن تک شدید زخمی حالت میں رہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں حسن
اور حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ وہ صبر کریں اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کریں۔ آپ نے قاتل کے بارے میں حکم دیا، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اگر فوت ہو گیا تو قاتل کو ایک ہی وار میں قتل کرنا، کیونکہ اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ 21 رمضان کو فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فیض ہوئے۔ آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا اور بعض روایات کے مطابق آپ کی قبر کو خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ ناظرین کرام، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ملجم کو ایک ہی وار میں قتل کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ اس کے جسم پر زہر کا اثر ہونے لگا، لوگ اسے بد دعائیں دیتے رہے اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کا دور خلافت اگرچہ فتنوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آپ کی عدل و انصاف، علم و بصیرت اور تقوی و طہارت کی مثالیں رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، لیکن بعد میں صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اقتدار منتقل کر دیا گیا، جس سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ میرے محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے عدل و انصاف، علم و حکمت اور صبر و شکر کی روش کو اختیار کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قیمتی تبصرے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بہترین اور مستند اور دلچسپ اسلامی کہانیاں لائی جائیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان، ہمت اور تقوی نصیب کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔